لشکر سامنے تھا، فیصلہ کرنا تھا مدینے کے دروازے بند ہوں یا تلواریں کھلے میدان میں نکلیں۔ ایک خواب، ایک مجلس اور تاریخ کا وہ لمحہ جہاں ایک فیصلہ امت کی تقدیر لکھنے والا تھا۔ مکی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا گیا، وادی عقیق عبور کر گیا، پھر داہنے موڑ مڑ کر جبل احد کے دامن میں عینین کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، 6 شوال 3 ہجری۔ اب دشمن دروازے پر تھا۔ مدینہ کے جاسوس ایک ایک اطلاع لا رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شورا کی مجلس بلا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے گائے ذبح ہوتی دیکھی، میری تلوار میں شکستگی دیکھی اور اپنے آپ کو زرہ میں لپٹا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائیں شہادت کی طرف اشارہ تھی اور تلوار کی ٹوٹ پھوٹ گھر کے کسی فرد کی قربانی اور زرہ مدینہ کی حفاظت۔ یہ صرف خواب نہ تھا، یہ جنگ کی تمہید تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم شہر میں رہیں یا قلعہ بند ہو جائیں، اگر دشمن باہر رہے تو ذلیل ہو کر لوٹے گا، اگر اندر آیا تو ہر گلی ہر نکا اس کے لیے آگ بن جائے گا۔ عورتیں چھتوں سے پتھر برسائیں گی، مرد گلیوں میں تلوار۔ یہ جنگی حکمت کا کمال تھا۔ عبداللہ بن ابی نے بھی تائید کی، لیکن نیت وہ نہ تھی جو زبان پر تھی۔ وہ جنگ سے بچنا چاہتا تھا مگر بہادری کا دکھاوا بھی، اور اللہ نے چاہا کہ اب نفاق کی چادر ہٹے۔ ادھر وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اب تپ رہے تھے اور پرجوش ہو رہے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دن مانگتے تھے، آج پیچھے ہٹنا بزدلی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں کھڑے ہوئے فرمایا، اس رب کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دشمن کے مقابل نہ جاؤں۔ اکثریت میدان میں جانا چاہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ دی۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر جنگ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تدبیر پر جذبہ غالب آ گیا اور تقدیر نے اگلا باب کھول دیا۔ جوش میں کھڑے ہوئے فرمایا، اس رب کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دشمن کے مقابل نہ جاؤں۔ اکثریت میدان میں جانا چاہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ دی۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر جنگ ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تدبیر پر جذبہ غالب آ گیا اور تقدیر نے اگلا باب کھول دیا۔